سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 18 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے حزب الشیطان یعنی منافقین اور یہود ان کے دنیاوی اور اخروی کچھ احوال بیان کیے اور جو ان کی دنیاوی سزائیں تھیں، جلاوطن جو ان کو کیا اس کو بیان کیا، اور منافقین نے جو ان کے ساتھ غداری کی اور انہیں برائی پہ اکسا کر اکیلا چھوڑ کے پیچھے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، اس کا تذکرہ تھا۔ تو اب یہاں سے جو حزب اللہ ہے یعنی مومنین ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور یہ جو آج کے درس میں جو 4 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ اس پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا، جی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں تمہیں ان احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو زندگی میں تم سے گناہ ہو گئے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ اور اچھے کام کرو۔ اور اس میں ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس خود احتسابی کرے، اپنا خود احتساب کرے، یہ جانچے، یہ دیکھے کہ اس نے آئندہ کل جو آنے والا ہے یعنی قیامت آخرت اس کے لیے کیا بھیجے آگے، تو یعنی وہ آڈٹ کرے اپنا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے معاملات دنیا میں کیے ہیں، ان کو دیکھے، سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا خود احتسابی کا کہ گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ ظاہر روزانہ کا جب انسان اپنا احتساب کرے گا شام کو کہ آج میں نے یہ کام کیا، ان میں یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، تو ظاہر ایک مومن ہے وہ اچھائیوں کی زیادہ کوشش کرے گا، برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ساتھ ہی توبہ طائب بھی ہوگا، تو اس سے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ انقلاب اور تبدیلی اسی وقت آتی ہے نا جب انسان توجہ کرتا ہے، جب توجہ ہی نہیں ہے تو پھر انقلاب و تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح جو خود احتسابی ہے اس سے انسان اپنے جسم کی طرف، اپنے اعمال کی طرف جو کچھ کر رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس سے جو ہے نا وہ نیکیاں بڑھانے میں اور گناہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جس طرح ایک تاجر ہے اور روزانہ رات کو بیٹھ کر حساب کرتا ہے، یار آج میں نے کتنا جو ہے وہ بیچا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اب وہ یہ روزانہ اپنے حساب لگاتا ہے تاکہ میں آئندہ کل اس سے بہتر کام کر سکوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ سوچ ہی نہ ہو کسی تاجر کو، بس جو ہو رہا ہے، چل رہا ہے، تو کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خسارے میں گر جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے اس کو دیکھیں، پھر متفکر ہو، فکر کر، اور پھر دوبارہ اسی آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب دوبارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم جو گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ اور نیکیوں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اور گناہ جو ہے ان کو یاد رکھو، کیونکہ جب یاد رکھو گے تو پھر ان کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو دوبارہ یہی تاکید کے لیے ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے لیے فرمایا کہ بھئی نفس جو ہے نا یہ انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، اس لیے فرمایا خود احتسابی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو، دوبارہ اتقوا اللہ، نیکیوں پہ لگ جاؤ اور ان نیکیوں پہ ڈٹے رہو، اور اپنے آپ کی طرف توجہ کرو
کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے، رب ذوالجلال بالکل ہر بات کی خبر رکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس وقت کیا کر رہا ہے، کس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکے والا معاملہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ جاننے والے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس پہ تو کوئی چیز مخفی پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ تو تمہارا سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، تو جب سب کچھ اللہ کے سامنے ہے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھے نا جس طرح لکھا ہوتا ہے یار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان متوجہ ہو جاتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتا، یار میری تو ریکارڈنگ ہو جائے گی، کل کو تو میری عزت نہیں، معاشرے میں عزت ہی نہیں رہے گی، میرا کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری ریکارڈنگ فٹ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ محفوظ ہو رہا ہے، اور کل قیامت والے دن سامنے ہوگا میدان معاشر میں، ساری دنیا کے سامنے، اولین و آخرین کے سامنے، پھر جو ہے نا وہ وہاں بےزتی اور عزت کا معاملہ ہو۔ اس نے فرمایا کہ اس کی فکر کرے، فرمایا نا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کا معنی ہے جی اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لینا جن سے اللہ ناراض ہو جائے اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہو، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آدمی کسی ظالم سے یا کسی شیر سے یا درندے سے ڈر، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک انسان اپنے والدین سے ڈرتا ہے، بڑوں کا حیا کرتا ہے اور ان کے سامنے وہ کوئی بھی اس طرح غلط کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت دیکھ رہے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اس طرح ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے اندر بٹھائے، اور جب اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گی تو پھر ہر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر نفس، ما وہ، قدمت، جو بھیجا اس نے آگے، لغد، کل کے لیے۔ امس کہتے ہیں نا گزشتہ کل کو، عربی میں غد کہتے ہیں آئندہ کل۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے غد کا لفظ استعمال کیا ہے قرب کی وجہ سے، کہ جس طرح یہ آنے والا کل بالکل متصل ہے، اسی طرح قیامت بھی بالکل متصل ہے، وہ فوراً اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر اسی دور میں آئے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا کہ درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، فرمایا میری نبوت کے اندر ہی قیامت آ جائے گی اس دور میں۔ تو اس لیے غد سے تعبیر کیا کہ بھائی کل، جس طرح کل آنے والا بالکل سر پہ کھڑا ہے، اسی طرح قیامت بالکل سر پہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں دوسری بات بیان فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے نفسوں سے ہی بلا دیا، یعنی خود اپنے آپ کو وہ بھول گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بلاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں غفلت نہ کرو، توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ، فکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، کہ ہر وقت یعنی جو ہے نا وہ رب ذوالجلال کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب نے میرا پالن ہار ہے، میرے رب کے مجھ پر بڑے بڑے احسانات ہیں، اس لیے مجھے بھی جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے ڈرو، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو اور اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو راضی رکھو۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کو بلا دے گا، مثلا نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی وہ اپنے آپ کو بلا رہا ہے، اس کے اپنے آپ کو ہوگا نا۔ سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا جی؟ اس کو اپنے آپ کو ہوگا۔ ظاہر ہے نیکیاں ہوئیں گی نہیں، برائیاں کرتا رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر نہیں رہا، تو کرتے کرتے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اسے اپنی بھی فکر نہیں رہے گی، پھر وہ اپنے بھی نفع نقصان سے باہر ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے فسق کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، فسق کہتے ہیں جی علی الاعلان گناہ کرنا، کیونکہ یعنی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا نا کہ اللہ کے بابو گناہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی والاسم ما حاک فی نفسک کا، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرتے وہ کرے تعیت علیہ الناس، اور تو انتہائی نہ پسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے، یعنی ہر آدمی اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فاسق جب فسق کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر تو وہ لوگوں کے سامنے گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ سمجھو کہ دل پہ موت لگ گئی، اب اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کو بھلانے والے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر وہ علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، گناہ میں منہمک رہتے ہیں، اور فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی یعنی فرمانبرداری سے نکل کر فسق کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، بلکہ فسق سے بھی نکل کر بعض دفعہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے کہ اس کا اسلام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، کہ دنیا میں منہمک ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں لگ کے اللہ کو بالکل بھلا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ، بس اللہ نے بھلا دیا ہم ان کو، انفسہم، ان کی اپنی جانوں کو، پھر وہ اپنے آپ کے لیے بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، فاسق، لا یستوی اصحاب النار۔ اچھا اب تیسری بات جو یہاں بیان فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اچھے کام کر کے جنت کے مستحق بن گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق بن گئے ہیں۔ فرمایا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں چھوٹی موٹی کامیابیاں ناکامیاں لگی رہتی ہیں، لیکن سب سے جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان قیامت والے دن رب ذوالجلال کے ہاں کامیاب ہو کر نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں مل جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کو کہیں پر جو ہے نا فوز المبین کہا ہے، کہیں فوز العظیم کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کہیں فوز الکبیر کہا کہ یہ سب سے بڑی اور اعلیٰ کامیابی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، اور جہنم میں جانا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت والے جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جہنم والے اللہ کے غضب میں ہیں، جنت والے اللہ کی رحمت میں ہیں، اور جو رحمت میں ہوں وہ کہاں ان کے برابر ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا جنت والے کام کرو تاکہ کل اللہ کی رحمت کے مستحق بن کر اعلیٰ درجے حاصل کر سکو۔ فرمایا لا یستوی، نہیں ہے برابر، اصحاب النار، جہنم والے، و اصحاب الجنت، اور جنت والے، کہ جو جنت والے باغ والے ہیں اور آگ والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اصحاب الجنت، باغ والے یعنی جنت والے، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں باغات عطا کریں گے وہی کامیاب ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اب یہاں سے چوتھی بات بیان فرمائی جی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دوسرا مقام پر کہ یہ قرآن جو سیدھا اور مضبوط راستہ ہے وہی دکھاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو بندے نے دعا کی وہ صراط مستقیم یہ قرآن دکھاتا ہے جو جنت والا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کا جو اثر ہے اس کو قبول کر لو بس، تو جنت مل جائے گی۔ قرآن کا اثر قبول کر لو، جنت مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن اتنی مؤثر ترین کتاب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہاڑوں کو شعور دے کر، عقل دے کر پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے دب جاتے اور پھٹ جاتے۔ اتنی یہ عظمت والی اعلیٰ کتاب ہے، لیکن فرمایا کہ منافقین و کفار کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان پہ یہ اثر نہیں کرتے، وہ اس کا اثر قبول نہیں کرتے۔ پہاڑ بھی اسے ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، اور فرمایا پہاڑ بھی دب جاتے اللہ کے خوف سے۔ فرمایا وہ نہیں کرو، بالکل بھی قبول کرتے۔ لیکن مومن کا جو دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جس میں ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ پھر قرآن کا اثر قبول کرتے ہیں۔
اور پھر قرآن کا اثر قبول کر کے پھر اپنی زندگی کو قرآن کے تابع بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن والے بن جاتے ہیں، اور پھر قرآن ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ جو کوئی ساتھ والا نہیں کر سکتا، کہ قرآن قبر میں بھی اس کا محافظ بن جاتا ہے عذاب قبر سے، جدھر سے عذاب قبر آنے کی کوشش کرتا ہے قرآن مجید وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں یہ سخت جھگڑالو سفارشی ہوں گے، قرآن اور رمضان دونوں اب بندے کی سفارش کر کے اس کو جنتی بنا کے چھوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جھگڑالو سفارشی ہیں، بلکہ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ عذاب قبر جس بندے کو اگر ہوگا جو سورہ ملک رات کو پڑھتا رہے گا تو وہ کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکالے یا اس کی بخشش کرے۔ اللہ فرمائیں کہ آپ تو میری صفت بن گئے ہو، آپ کو تو کلام سے نہیں نکال سکتا، میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ تو قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان اور تجلی ہے اس کا رعب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں نے یہ اصول بنا دیا کہ لا تدرک الابصار، کہ اللہ کو کوئی آنکھ دنیا میں زمین پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ یدرک الابصار کو سب کو دیکھتا ہے۔ ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ حوصلہ پیدا کریں گے اور وہاں سارے جنتیوں کو اللہ اپنے دیدار نصیب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور سوال کیا صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب ساری دنیا وہاں حاضر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تو بھیڑ ہو جائے گی، کس طرح دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری دنیا کے کونے سے ہر آدمی اس کو اپنے آرام سے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہاں بھی سارے اپنی جگہ سے بیٹھ کر اللہ کا دیدار کریں گے، کوئی ازدحام بھیڑ نہیں ہو۔ تو خیر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی کو نصیب یعنی زمین پہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لو گے، اگر نہ ٹھہرا تو آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گئے، پہاڑ پھٹ گیا، پتھر بالکل۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ میں آپ سے اس چیز کا سوال نہیں کروں۔ اب دیکھیں نا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی اور پھر قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی تجلی بھی فرمایا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر پیچھے جو سورہ گزری سورہ احزاب اس میں تو فرمایا نا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو، یہ قرآن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بار امانت ہے اس کو پہاڑوں پہ انہیں آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا کہ ہم آپ کو شعور دیتے ہیں آپ نے جو ہے یہ اس پہ عمل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنے ذمہ لینے ہیں۔ لیکن فابینا ان یحملنہا، انہوں نے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، اور ڈرنے والا معافی والا کہ یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، حملہا الانسان، انسان نے اس کو برداشت کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ بھی معلوم ہو گیا نا جی اللہ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، پہاڑوں میں بھی اور اسی طرح زمین و آسمان کے ہر چیز میں شعور رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی پاکی کو سمجھتے نہیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مرکزی مضمون بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑی مؤثر ترین کتاب ہے، اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، تو لہٰذا اس کتاب کا اثر قبول کرو، اسے اپنی زندگیوں میں لاؤ اور اس پہ عمل کرو، یہی تمہاری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لو اگر انزلنا، ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی بھی پہاڑ پر، لرأیتا، تو آپ دیکھتے ہو اس کو، خاشعاً، کہ وہ دبنے والا ہوتا، متصدعاً، پھٹنے والا ہو جاتا، یعنی پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، یعنی جو متکلم کلام کرنے والا جس کا کلام ہے قرآن، اس کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے فرمایا وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، ہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے
عجیب اور عظیم مضامین ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے دلوں کو نرم کریں تاکہ قرآن کا اثر قبول کریں. آگے کیا کریں جی؟ جس دل نے قرآن کا اثر قبول کر لیا وہ بڑا ہی کامیاب دل ہے. بَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم ان کو بیان کرتے ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں، غور و فکر کر کے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.